گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر آپ دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے اپنے معاملات سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کال ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہمیں پہلی کال سنائیے۔ فرمانا تاریخ آنے وال شیر سے بات کرو، دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ، کیا اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جل ہم ہمیشہ کے لیے خوش رہیں، کبھی بھی غم اور پریشانی ہمارے پاس نہ ہے؟ کیا اس طرح دعا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان بھائی ہمارے مستقل کالر ہیں، دیگر سلسلوں میں یہ کال ان کی سننے میں آتی ہے۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایسی دعا کرنا کہ یا اللہ میں ہمیشہ خوش رہوں، کبھی بھی غم پریشانی میرے قریب نہ آئے، کیا یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دعا کرتے وقت حد سے نہ بڑھے، حد سے نہ بڑھے۔ ہاں، دعا میں حد سے بڑھنے کی ممانعت ہے، یعنی ایسی بات کی دعا نہ کرے کہ جو عقلاً شرعاً اور عادتاً محال ہو، یعنی ناممکن ہو، عادتاً ایسا نہ ہو سکے، اور خود اس بات کی دعا کہ کبھی غم نہ آئے اور ہمیشہ عافیت میں رہے، ہمیشہ خوش رہے، تو اس کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ خود بلا ہے، یہ دعا مانگنا خود بلا ہے۔ اچھا، کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ خوشی میں رہے، کوئی غم اس کے پاس آئے ہی نہیں، کوئی مصیبت اس کے پاس آئے نہیں، بلکہ فرمایا کہ معمولی مصیبت جیسے بخار، نزلہ، زکام، یہ تو ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بندے کے درجات بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اس پر بندے کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مردان خدا تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور اولیاء، وہ تو 40 دن تک کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس بات کے اوپر وہ جو ہے وہ تھوڑے سے ہوشیار ہو جاتے تھے، متنبہ ہو جاتے تھے اس بات کے اوپر کہ کہیں کوئی خفیہ تدبیر تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نظر رحمت سے ہم محروم تو نہیں ہو رہے کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ رہی۔ تو اس اعتبار سے معمولی جو تکلیفیں ہیں، جو نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، اس طرح کی معمولی پریشانیاں، فکریں جو بندے کو آتی رہتی ہیں، تو یہ انسان کے لیے خود جو ہے وہ اس کی درجات کی بلندی کا سبب ہیں، اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کانٹے کا چبھنا ایک معمولی سی تکلیف ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ کوئی رنج، کوئی غم جو بندے کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس رنج اور غم کے ذریعے اس کی جو ہے وہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کے رنج جو ہے وہ نہ آئیں، یہ عادتاً محال ہے، اس کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خود احادیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، تمام العافیہ، دوام العافیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور مکمل عافیت کا اور ہمیشہ عافیت کا۔ فرمایا کہ اب ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ عقلاً محال ہے یہ بات کہ ہمیشہ کے لیے عافیت اور تمام عافیت، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیماریاں کہ جو انتہائی موذی امراض ہوتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے عافیت طلب کی ہے، جیسے جذام ہو گیا، برس ہو گیا، کوڑ ہو گیا، طاعون ہو گیا، یہ موذی امراض ہیں، تو ان سے عافیت طلب کی گئی ہے۔ تو لہٰذا انسان اس طرح کی بیماریوں سے کہ جو موذی امراض ہیں ان سے عافیت طلب کرے، لیکن اس طرح کی دعا کہ کبھی تکلیف، پریشانی، رنج اور غم آئے ہی نہ، تو یہ دعا حد سے بڑھنا ہے اور یہ عادتاً محال ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، آپ کے جواب کے ضمن میں پتہ چلا کہ کانٹا بھی چبھے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ عافیت کا سوال اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے جو موذی امراض ہیں اور ہر جو ہے وہ بندہ ہمیشہ غم ہی کی کیفیت میں رہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ ورنہ یہ کہ چھوٹی موٹی جو تکلیفیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، نہ صرف حصہ ہیں بلکہ یہ انسان کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہیں۔ بلکہ احادیث پاک میں یہاں تک بھی مضامین آئے کہ بندہ جب اپنے عمل کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آفات میں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے بھی اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو لہٰذا تکلیفوں کے اوپر گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندے کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر کروڑوں احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسمانی اعتبار سے، ہمیں رزق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسودہ حال رکھا ہوا ہے۔ تو اب انسان یہ خواہش کرے کہ میرے پاس کبھی غم آئے ہی نہ، کوئی پریشانی ہوئی ہی نہ، تو یہ عادتاً بھی محال ہے۔ اور پھر یہ غم اور پریشانی نہ ہونا اہل اللہ کے نزدیک یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بعض اوقات اس صورت میں بھی ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر نعمتوں کی کثرت کی جاتی ہے اور بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ ان نعمتوں کی کثرت اور فراوانی میں وہ گناہوں میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اس اعتبار سے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس میں کمی ہے، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں دیا جا رہا ہے اور دنیا میں یہ نعمتیں دے کر حساب کتاب برابر کر دیا جائے اور آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ تو بزرگان دین سے اس طرح کے بھی واقعات ہیں کہ آپ اس کے بات کے اوپر بھی متفکر ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور کوئی غم اور پریشانی نہیں آ رہی۔ تو یہ نعمتوں کے شکر کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن جو آپ نے جواب عطا فرمایا، اب یہ سوال تو بڑا عام سا تھا اور عقل میں بھی آتا ہے کہ بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ عافیت رہے، ہمیشہ جو ہے رنج نہ آئے، لیکن اس کے ضمن میں آپ نے کتنے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس کے ایسے ایسے احکام ہیں، آداب ہیں۔ کوئی ایسی کتاب ہے یا کوئی اور طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دعا کے آداب سیکھ سکیں، یا صرف کوئی ایک ہی ادب تھا یہ؟ جی، یہ ایک ادب نہیں ہے، دعا کے جو ہے وہ آداب کے بارے میں مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب ہے، اس کے اوپر سیدی اعلی حضرت کا حاشیہ ہے فضائل دعا کے نام سے۔ تو یہ کتاب مفصل کتاب ہے، اس میں دعا کے فضائل، دعا کی اہمیت، کس موقع پر دعا کرنی چاہیے، کس پر نہیں کرنی چاہیے، کون سی کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے،
تو اس میں مفصل دعا کے بارے میں، دعا کی قبولیت کے کون سے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، اور عدم قبولیت کے کون کون سے اسباب ہیں، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے دعا کرنے میں، اور کون سے ایسے افعال ہیں کہ جو دعا میں ہو جائے تو اس سے اجابت یعنی دعا کی قبولیت رک جاتی ہے. تو اس کا یہ مفصل یعنی اتنے سارے اس کے احکام ہیں دعا کے. یعنی ہم تو بچپن سے بس دعا مانگنی ہے، لیکن اتنے سارے احکام سیکھنا جو ہے یہ ضروری سمجھ آتا ہے. یعنی کہ اس اعتبار سے کہ ضروری تو اس اعتبار سے فرض یا واجب کے زمرے میں تو نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا جیسے ایک ادب طریقہ ہے اور اس کی ایک اہمیت دل میں اجاگر ہوتی ہے کہ کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو بندہ جاننے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. صحیح. آپ ایک عام سے دنیا دار انسان کو ایک دنیاوی طور پر جو ہم کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا. صحیح. تو اسی طرح یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور کرنی ہمیں کس طرح چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں. صحیح. اور دعا یہ بھی عبادت ہے. صحیح. اور دعا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تواضع ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے الہ العالمین میں عاجز ہوں اور تو ہی عطا کرنے والا ہے اور میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے خالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اب دعا کی کیا اہمیت ہے، ہمیں سے کیا حاصل ہوگا کہ دنیا میں وہ چیزیں جو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ دعا سے حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن اتنا اہم کام، اتنا ضروری کام، اس کے آداب کیا ہیں، تو یہ سیکھنا اس اعتبار سے ضروری ہے. سبحان اللہ. حضور اللہ کی نعمتوں کے شکر کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے اور بندہ شکر نہیں کرتا تو اس طریقے سے بھی بلا میں مبتلا ہوتا ہے. تو شکر کیا ہے؟ یعنی شکر یہ ہے کہ بس اے اللہ تیرا شکر ہے یہ منہ سے کہتا رہے، یا پھر شکر کے کوئی اور ذرائع بھی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کا اپنی زبان سے بھی اظہار کرے، شکریہ ادا کرے. لیکن اس کا حقیقی شکر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے آنے کا جو حقیقی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے پر فرائض واجبات جو ہے وہ فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، جو طریقہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، ان کو بجا لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے. تو زبان سے بھی شکر ادا کرے اور عمل سے بھی شکر ادا کرے. اور اگر صرف زبان سے شکر ادا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو یہ صرف وہی کہتے ہیں نا کہ زبانی طور پر بول دیا، لیکن یہ اندر راسخ نہیں ہے. یہ شکر جو ادا کر رہا ہے اس کی جڑیں اندر تک نہیں ہیں. اگر یہ راسخ ہوتا اور واقعی اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ رب نے میرے جیسے ناقص شخص کو، میرے جیسے کمزور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اگر یہ گہرائی سے ہوتا تو پھر گہرائی سے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. کیونکہ جو بندہ جو ہے وہ دنیاوی طور پر کسی کو لقمہ کھلاتا ہے یا کسی کے گھر سے کھانا کھا لیتا ہے تو آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے. تو دنیاوی طور پر جو کسی کو کھانا کھلائے اس سے اتنی توقع ہوتی ہے، اور دنیاوی طور پر جو کسی کو کچھ دے دے، اس کے گھر سے ایک دفعہ کھانا بھی کھا دے، تو جو کھلانے والا ہوتا ہے اس کو اتنی توقع ہوتی ہے کہ جی یہ اب جو ہے وہ میرا ممنون رہے گا. اور دنیا میں لوگ اس شخص کو کہ جو کسی کے گھر سے کھاتا رہا اب احسان فرموشی کر دی ہے تو اس کے اوپر لان تان کرتے ہیں کہ یار تمہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے گھر سے کھانا کھایا ہے تو کچھ کھانا کھانے کا کچھ نمک کا پاس اور احساس کر لیتا. تو جب دنیا میں ایک ٹائم کا کھانا یا یوں کہیں کہ ایک مہینے کا یا ایک سال کا یا 2 یا 4 سال کا کھانا کھلانا جو ہے وہ اہل دنیا میں یہ اس کی لعنت اور ملامت کا سبب بن جاتا ہے اس کی احسان فرموشی کے اوپر. تو جس رب کریم نے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا
اور پھر صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر جب یہ اتنا ناتوان تھا کہ اگر اس کے گردن کے اوپر کوئی تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیتا تو اس کا انتقال ہو جاتا، آج اس رب کریم نے اس کو پال پوس کر بڑا جوان کر دیا، اور اس کے اعضاء صحیح سالم بنائے، اور اس کے جسم کے اندر قوت اور طاقت عطا فرمائی، اور اب یہ ساری جب چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اور جب یہ بالغ ہوا، اس کے اوپر شریعت کا حکم متوجہ ہوا کہ بھئی تمہارے پر نماز فرض ہے، یہ استطاعت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت صحیح العقل بنایا، سب ہونے کے باوجود اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر فرائض کی بجا آوری میں یہ غفلت کرتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کیا نا، ناشکری کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ترستے ہیں کہ کاش ہماری ٹانگیں ہوتی تو ہم مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو اس بات سے ترستے ہیں کہ کاش ہماری آنکھیں ہوتی تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ہم مسجد کے راستے کی طرف چل کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتوں سے تو نوازا، اور کبھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ اب بھی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرض کردہ چیزیں ہیں، روزہ آیا اس نے چھوڑ دیا کہ اس سے نہیں رکھا جاتا جی، نماز اس سے نہیں پڑھی جاتی، صبح یہی نہیں اٹھ سکتا، عشاء کی نماز یہ نہیں پڑھ سکتا، بقیہ نمازوں میں یہ مصروف ہے اپنے کام کاج میں، تو جو رب کریم اس کو کام کاج ذریعہ روزگار عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی نافرمانی ہے، یہ اس کی فرمان برداری نہیں ہے، یہ اس کے نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ شکر کی بجا آوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ زید جو ہے اس کو امام مقرر کیا گیا ہے، وہ اس قدر بہرا ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران جو ہے جماعت کراتے ہوئے بالکل بھول جاتا ہے، پیچھے مقتدی جو ہے نا بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 4-5 دفعہ کہتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ جب ہم قبرستان پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جی میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ ساجد یاسین اتاری فیصل آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا 4 دن کے بعد انتقال کر گیا، تو کیا مجھے اس پہ عقیقہ کرنا چاہیے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ زید کسی شخص کو امام مقرر کیا اور وہ بہرا ہے، اب کبھی وہ بھولتا ہے، لوگ لقمہ دیتے ہیں لیکن اس کو آواز نہیں آتی، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ امام کی تمام شرائط جو امام کے اندر ہونی چاہیے شرعاً وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص کو امام بنانا تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امام بنانا، امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ صحیح اب یہ روزانہ کا ایسا نہیں ہوتا کہ امام بھول جائے اور جو ہے وہ اس کو لقمہ دیا جائے، اس نے لقمہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو بالکل تمام شرائط کا حامل بھی ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو شرائط کا حامل ہے یعنی امامت کرا سکتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ اس کو امام مقرر کیا جائے۔ صحیح، جس طرح کے نابینا ہے، ٹھیک ہے، نابینا اگر موجود ہے اور اس کے مقابلے میں بینا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ساری شرائط پائی جا رہی ہیں جو نابینا میں پائی جا رہی ہیں، تو افضل یہ ہے کہ جو بینا ہے، ٹھیک ہے، جو نابینا نہیں ہے، اس کو امام مقرر کیا جائے، کیونکہ جو نماز کے اوقات، طہارت اور جو دیگر معاملات ہیں کہ قبلہ کی سمت کی منہ قبلہ کی طرف ہونا وغیرہ، یہ بینا شخصی ان کو بخوبی انجام دے سکتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچانا، طہارت کے مسائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بہرا امام ہوگا تو ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ امام بھولتا بھی ہے، ٹھیک ہے، امام کو لقمہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس نے ایسی غلطی کر لی کہ جس سے نماز کا فساد ہے اور پیچھے اس کو لقمہ دے رہے ہیں، سن ہی نہیں رہا، تو وہ اصلاح نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور کبھی واجب کا ترک کر دے گا، فرض کیا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، یہ کھڑا ہو گیا بھول کر، اب پیچھے لوگ لقمہ دے رہے ہیں، یہ سن ہی نہیں رہا، صحیح،
تو اس صورت میں یا تو یہ نماز کو فاسد کرے گا یا تو پھر یہ ایک مکروہ تحریمی واجب الادا رہے گی نماز. صحیح. تو اب اگر اس صورت میں کوئی دوسرا انہی شرائط کا حامل موجود ہے تو افضل یہی ہے کہ اس کو امام کیا جائے، ان کو امام نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کی نمازوں کی بچت ہو. لیکن اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے اور اہل ہی یہی ہے تو پھر اس شخص کے پیچھے نماز جو ہے وہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں اگر کبھی اس نے ایسی غلطی کر دی ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی اور اصلاح نہیں کر سکا ہے تو پھر سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کبھی واجب کا ترک کیا ہے، یعنی کہ بھول کر واجب ترک کر دیا ہے تو پھر نماز واجب الادا رہے گی. صحیح. تو اب یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ویسے تو ہم صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں اور باتوں کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نماز پڑھانے کے اعتبار سے پرفیکٹ نہیں ہے. صحیح. اگر ہم خود ہی پرفیکٹ ہو جائیں تو پھر ایسے امام رکھنے کی ہمیں حاجت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ وہ والی صلاحیت ہمارے اندر ہوتی نہیں ہے صحیح. تو پھر لولا لنگڑا نبینا جو بھی آ جاتا ہے تو وہ ہمیں امام بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دیکھیں یہ جو ہے اگر یہ صاحب علم ہیں تو یہی زیادہ فضیلت والے ہیں. صحیح. بھلے وہ معذور ہیں لیکن فضیلت انہی کی فضیلت انہی کی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہی فضیلت والے انہی کو آگے کیا جائے گا. صحیح. لیکن اگر ان کے مقابلے میں کوئی اور موجود ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کو بنایا جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا حضور، اگر مثال کے طور پہ اس میں بھی فرما دیں کہ یہ مقرر امام ہے وہاں پر اور عام حالات میں اور کوئی نہیں سیکھتا لیکن کسی وقت خاص نماز میں کوئی آ جائے تو کیا اب مقرر امام کو ہٹا کر اس کو کھڑا کر دیں گے؟ دیکھیں اس میں تو مقرر امام ہی پڑھائے گا. ٹھیک ہے. اور الا یہ کہ کوئی علم کی فوقیت کے اعتبار سے یا بعض اوقات استاد آ جاتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے. نماز تو پڑھنا ان کے پیچھے جائز ہے. صحیح. شرائط کے حامل ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ اگر ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں تو ان کو مقرر کیا جائے تاکہ اس طرح کے مسائل درپیش نہ ہوں. اور پھر یہ مسائل روزانہ بھی درپیش نہیں ہوتے ہیں. کبھی کوئی اگر ایسا ہے شرائط بھی پائی جا رہی ہیں اب اس کو ہٹا دیا جائے کہ جی آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو نہیں پڑھا سکنے والی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوائے یہ کہ امامت کا اہل ہی نہیں ہے. صحیح. اگر امامت کا اہل ہے تو اس کا امام بننا تو بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے فضیلت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو فضیلت اس کو دی جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں موجود ہے دو امیدوار ہیں اور ایک بینا ہے ایک نابینا ہے. ایک جو ہے وہ بہرا ہے اور ایک جو ہے وہ غیر بہرا ہے اور دونوں علم اور اس کے اعتبار سے برابر ہیں تو جو غیر بہرا ہے اس کو فضیلت دی جائے گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. قبرستان میں جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا جو میت ہوتی ہے مردہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے؟ جی ہاں، مردے کو پتہ چلتا ہے، فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے، کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے، ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلاں نے سلام کیا ہے اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے. اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. تو مردہ پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوں تو ہم سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور. تو یہ قبر والوں کو سلام جو کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا.
اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا. پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا. ٹھیک ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، مردوں سے جو مردے تھے، جو مر گئے تھے، جن کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، تو ان کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا؟ یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا؟ میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا. اللہ اکبر. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر گئے، یہ سن رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں، لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے. صحیح. تو مردہ جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب انسان نہیں سن سکتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے وہ مردے کے جب فاتحہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو مومن مردے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کافر بھی سنتا ہے. تو وہ جو مردہ ہے، میت ہے، وہ سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی آتا ہے. صحیح. اور اس کو ایصال ثواب پہنچنے پر خوشی اور فرحت بھی ہوتی ہے، خوش بھی ہوتا ہے. بلکہ حدیث پاک کے یہ مضامین ہیں کہ جب کوئی کسی مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کا یہ ایصال ثواب ایک تشت میں رکھ کر اس کو پیش کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ثواب تجھے فلاں بن فلاں کی طرف سے پہنچایا گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے اوپر اس کو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو سنتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اس لیے اپنے جو اموات ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور قبرستان جانا تو ویسے ہی جو ہے وہ عبرت کے لیے جانا چاہیے، اور سنت بھی ہے بعض مواقع پر جانا، تو جانا چاہیے اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی احادیث پاک میں آیا کہ اولاد کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. صحیح. والدین کے اوپر ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. صحیح. اور جن کی اولاد کے اچھے عمل ہوتے ہیں ان کے والدین قبر میں خوش ہوتے ہیں، اور جن کی اولاد کے اچھے عمل نہیں ہوتے تو ان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں تو اپنے پیچھے ایسی نالائق اولاد چھوڑ کر آیا تھا کہ جو گناہ میں مصروف ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. ساجد یاسین بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا 4 دن کی عمر میں انتقال کر گیا، چھوٹا بچہ، تو کیا اب بھی اس کا عقیقہ کریں گے؟ یہ انتقال ہو چکا. عقیقے کا شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ 7واں دن ہے. 7واں دن ہے. اور اگر 7ویں دن سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا. صحیح. اور 7ویں دن کے بعد بھی انتقال ہو جائے تو عقیقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ عقیقہ جو ہے یہ نعمت کا شکرانہ ہے. ٹھیک. اس کی جان کا صدقہ ہے. یہ نعمت کا شکرانہ ہے. جو بچے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے تو یہ اس کا شکرانہ ہے. جس بچے کا 7 دن سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ تو اصلاً اس کے اوپر عقیقہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ وقت ہی نہیں آیا کہ جو عقیقے کا وقت ہے. صحیح. اور جس کا 7 دن کے بعد انتقال ہو گیا اس کا بھی عقیقہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ عقیقہ نہ کرنا، یعنی کہ اگر والدین کو وسعت تھی، 7 دن کے بعد والدین کو وسعت تھی اور وسعت کے باوجود انہوں نے عقیقہ نہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں والدین کے لیے ایک نقصان کا پہلو ہے کہ یہ اس بچے کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. کئی لوگ بیچارے استطاعت سے کیا مراد ہے، جانور تو خرید سکتے ہیں لیکن وہ پوری ایک دعوت ہوتی ہے، پورا ایک بہت بڑا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے. آج کل تو کارڈ بھی چھپتے ہیں اور شادی ہال وغیرہ اس کے اندر اس کا کرایہ بھی دینا ہے. تو یہ ابھی فی الحال نہیں اور عقیقہ نہیں کیا، تو یہ استطاعت مراد ہے یا صرف جانور وغیرہ خرید سکتا ہو وہ استطاعت؟ یعنی جانور، اصل یہ کہ جانور خرید کر ذبح کر دینا، بس عقیقہ ہو گیا. صحیح. اب اور اس کے بعد گوشت کے احکام ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اسی طرح دعوت کرے، پکائے اور سب کو کھلائے، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتا ہے. کچا گوشت بھی تقسیم ہو. جو ہی اس نے جانور کو ذبح کیا عقیقہ ہو گیا، اس کا عقیقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ گوشت چاہے تو پکا کر کھلا دے سب
خود چاہے بھی وہ رکھ رشتہ سکتا داروں ہے. کو خود بھی کھائے, ٹھیک ہے. عزیز و اقارب کو بھی کھلائے, فقراء اور مساکین کو بھی دے, چاہے تو اسی طرح کچا گوشت بھی تقسیم کر دے. ٹھیک ہے. تو عقیقہ صرف یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ بچے کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے جو ہے وہ 2 ہوں, اور بہتر یہ ہے. اور اگر ایک بھی ہو جائے گا تو اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا. اور لڑکی کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مادہ جانور ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہو. ٹھیک ہے. تو اتنے کی اگر استطاعت تھی کہ جانور خرید کر ذبح کر سکتا تھا تو یہ طاقت ہے, یعنی کہ اس کے عقیقہ کرنے کی طاقت مانی ہے. تو جس کو اتنی طاقت تھی, بچہ پیدا ہونے کے بعد 7واں دن ہو گیا اور اتنی طاقت تھی کہ وہ کر سکتا تھا, تو یہ عقیقہ بچے کے لیے صدقہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور خود والدین کے لیے بھی یہ نفع ہے کہ اگر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن کی حالت میں تو وہ بچے کی شفاعت کے حقدار ہوتا ہے. اور اگر طاقت نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو پھر شفاعت کی سے محرومی نہیں ہے. یہ بھی طاقت یعنی جانور کی طاقت. ہاں, یعنی جانور کی طاقت, یعنی ذبح کرنے کی طاقت, جو عقیقے کے لیے جانور چاہیے تھا اس کی طاقت نہیں تھی. تو بچہ تو پیدا ہو گیا, 7واں دن بھی آ گیا, لیکن جو ہے وہ آج کل جو اخراجات ہیں بچے کی ولادت کے وہی اتنے ہو جاتے ہیں کہ 7 دن تک تو وہ پریشانی گھوم پھر رہا ہوتا ہے. ہسپتالوں کے بلز اور دیگر معاملات وغیرہ کے مٹھائی کھلانی کہاں سے کروں گا, اور پھر مٹھائی وغیرہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اب اس بیچارے کو طاقت ہی نہیں ہے, تو شریعت نے فرض یا واجب نہیں کیا. یہ فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, صحیح صحیح, سنت ہے, کر لے تو ثواب بھی ہو جائے گا, بچے کا سر کا صدقہ بھی ہو جائے گا, اور خود اس کے لیے بھی یہ آخرت کا فائدہ کہ اس کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. صحیح, جزاک اللہ. اور عقیقے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں, عقیقہ کیسا ہونا چاہیے, کیسے جانور خریدنے چاہیے, اور دیگر اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں وہ جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر بھی دستیاب ہے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جو عقیقہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے حوالے سے شرعی احکام اور دیگر مسائل سیکھنا چاہتے ہیں, اس رسالے کا مطالعہ کیجیے, انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے, اور عقیقے کے بارے میں بہت ہی اچھی معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں گی. جی کچھ اور کالس سنائیے. میرا نام معراج الہی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں صرف رمضان میں یکمشت زکوٰۃ ادا کروں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم چل جائے کہ کب زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, کون سے منتھ سے, تو میں ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کے اندر ڈال دوں, اور پھر اس سال کے اندر جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا جن جن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ میں ان کو ادا کر سکوں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. مظہر حسین میرا نام ہے. مفتی صاحب کو انتہائی عدل درامل سوال پوچھنا ہے کہ کنک دی بوری یعنی کہ گندم دے نازن وہ اساں گندے آئے 2000 روپے دی مثال دے طور تے 4 مہینہ بعد 6 ماہ بعد اساں اس نو 2500 دی بھی دینے آئے, تو کیا یہ سلسلہ کرنا شرعن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. مظہر حسین بھائی کی کال. معراج الہی نام کے اسلامی بھائی ہیں, کاروبار کرتے ہیں ماشاءاللہ, صاحب نصاب بھی ہیں, اور زکوٰۃ لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو شاید یہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا فلاں مہینے میں سال پورا ہو گیا تو اس کے بعد میں زکوٰۃ نکال کر اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لوں اور پھر وہ فقیروں کو دیتا رہوں پورا سال. تو کیا یہ انداز, یہ طریقہ کا درست ہوگا؟ 3 کنفیوژنز ہیں ان کے ذہن میں. ایک تو ان کی بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں دی جاتی ہے, تو زکوٰۃ رمضان میں دینا ہی ہر بندے کے اوپر ضروری ہو, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو فرض ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بندہ کی حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ رقم یا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ جب اس کے پاس جو ہے وہ مقررہ نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا مال تجارت, جب اس کے پاس یہ نصاب پورا ہو جائے گا تو جس وقت وہ صاحب نصاب ہو گیا, جس وقت سے, جس دن سے, جس تاریخ سے, تو اسی وقت سے اس کا سال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب سال کے بعد وہی وقت, وہی دن, وہی تاریخ آئے گی تو اب نصاب ان کا برقرار ہے یا بڑھ گیا ہے,
تو اب یہ صاحب نصاب ہوں گے. صحیح. اب یہ خود ہی اس کا تعین کریں گے کہ یہ صاحب نصاب کب ہوئے. رمضان میں ہوئے، شوال المکرم میں ہوئے، ذی القعدہ میں ہوئے، ذی الحج میں ہوئے، محرم میں، سفر میں، کب ہوئے. صحیح. اس کا تعین تو خود جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہی کر سکتا ہے. صحیح. کہ میں کس مہینے میں صاحب نصاب ہوا. ٹھیک ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے، کہ میں کس مہینے میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا. تو جب وہی مہینہ آئے گا اور نصاب برقرار رہے گا، اور اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہوں گے، اور اس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ رمضان میں لازم نہیں، زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے اوپر جب اس کے نصاب کا سال مکمل ہوگا صحیح، تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ اس کو الگ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے اکاؤنٹ کے اعتبار سے الگ کر لیتے ہیں یا گھر میں الگ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بولتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال رہی ہے. صحیح. الگ کر کے رکھ لی تو بولتے ہیں نکال لی ہے. صحیح. تو زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اس کے بعد بلا تاخیر، بغیر کسی شرعی وجہ کے زکوٰۃ کی بلا تاخیر ادائیگی ضروری ہے. صحیح. صحیح. فوری طور پر مستحقین تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. یہ جو مستحقین تک پہنچانا ہے یہ ادائیگی ہے. ٹھیک ہے. جب تک اپنے پاس ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. جب مستحق کے زکوٰۃ کے قبضے میں زکوٰۃ دے دی تو اب زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے اپنے پاس رکھی رہی، بھلے اپنے اکاؤنٹ میں رکھی رہی، اپنے گھر میں الگ سے رکھی رہی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ نکال لیں گے اور سارا سال مستحقین کو دیتے رہیں گے، تو ایسا کرنا بھی یوں کہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ پورے سال تک تقسیم کرتے رہنا، یہ بھی اس اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ فوری طور پر ضروری ہے. فوری طور پر مستحقین کو دے. ہم مستحقین نہیں مل رہے تو یہ اور بات ہے، اور ایسی ممکن نہیں ہے کہ مستحقین نہ ملے. تو جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو فوراً وہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے، جو بھی اس کو مستحقین دستیاب ہیں، یا ایسے ادارے کہ جو شرعی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لیتی ہے اور پھر صحیح شرعی طریقے کے مطابق جو ہے وہ اس کو خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان تک پہنچا دے تاکہ وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں، یا خود کسی جو ہے وہ مستحق تک پہنچا دے. صحیح. تو یہ پہنچانا ادائیگی ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کیا جائے گا سارا سال رکھی رہے اور پھر اس کو بانٹتے رہیں، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فوری ادائیگی کر دینی چاہیے. تو یہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ کب صاحب نصاب ہوئے یہ بھی خود اندازہ لگائیں، اور پھر جب جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اب اس کو سارا سال تک نہیں رکھیں، بلکہ فوری طور پر مستحقین کے سپرد کر دیں، تبھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. ورنہ زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں، گناہ گار بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ اپنی نیت کے اعتبار سے یہ ایک اچھی ان کی سوچ ہے کہ سارا سال میں مستحقین کو دیتا رہوں گا، اس اعتبار سے سوچ اچھی ہے، لیکن کام صحیح نہیں ہے. اگر یہ ایڈوانس نکال لیں اگلے سال، اس کا طریقہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے فرض کیا کہ میری زکوٰۃ کا فرض کیا کہ آج سال مکمل ہو رہا ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو میں اس سال کی زکوٰۃ ساری مستحقین کے سپرد کر دوں. اب میں بری ذمہ ہو گیا، پچھلا حساب کلیئر ہو چکا، میری زکوٰۃ ادا ہو چکی. اب اگر میں صاحب نصاب ہوں، ٹھیک ہے، تو اب مجھے اگلے سال کی زکوٰۃ جو ابھی میرے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، اگلے سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی. لیکن شریعت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر میں اس کی پیشگی ادائیگی کرنا چاہوں تو شریعت نے پیشگی ادائیگی کرنے کا مجھے اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں یہ کہ میرے پاس جو بھی حاجت مند آتا ہے، اصل میں ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس حاجت مند آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بولتے ہیں کہ ابھی ہم ادا تو کر ہی رہے ہیں تو اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو لیس کرتے جائیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ پیشگی دیتے جائیں اور اپنے پاس لکھتے جائیں. جو حاجت مند ہے اس کو جو دیں زکوٰۃ کی نیت کر کے دیں گے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں. اور جب نصاب کا سال پورا ہو تو پھر جو لکھا ہوا ہے اس کا حساب کتاب کر لیں. میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں کہ کتنی فرض ہو رہی ہے، اور پھر جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں. اب اگر کم ادائیگی کی ہے تو جتنی ادائیگی باقی ہے وہ ادائیگی کر دیں، اور اگر زیادہ ادائیگی کر چکے ہیں
تو جو زیادہ ہوئی ہے اس کو اگلے سال کے لیے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. حضور اگر یہ ادارے کو دے دی، نکال کر ادارے کو دے دی، اب تو ادائیگی ہو گئی. ادارے کو دیکھیں، ادارے جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وکیل ہوتے ہیں. اچھا، وہ وکیل ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اگر ادارے کو دی ہے زکوٰۃ تو ادارہ جب ادا کرے گا تو اس وقت ادا ہوگی، اس سے پہلے ابھی تک ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ادارے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا بھی ہے کہ میں جب اداروں کو دے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ اداروں کو یہ بتا دے ٹھیک ہے کہ بھئی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے، اس کو فوری ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ادارے والے اس کی فوری جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا سلسلہ کریں گے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ پھر یہ گناہگار ہوتا رہے گا. صحیح. بھلے اس نے ادارے کو دے دی، اس نے ادارے کو دے دی، ادارہ تو اس کا وکیل ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تو پھر یہ گناہگار ہوتا رہے گا. صحیح صحیح. کیونکہ ادارہ تو پھر اپنی سہولت کے مطابق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر ادارے کو یہ بتا دیتا ہے کہ ادارہ اب وکیل ہو گیا، صحیح، تو اب بتا دیا کہ بھی اس کی فوری ادائیگی کرنی ہے. اب اگر ادارے والے تاخیر کرتے ہیں تو پھر ادارے والے گناہگار ہوں گے. صحیح. تو اس لیے جب کسی ادارے کو دینی ہو تو بہتر یہ ہے کہ 1-2 مہینہ پہلے سے دے دی جائے، تاکہ وہ پھر 1-2 مہینہ تک جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا سلسلہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر فوری ادائیگی ہے ٹھیک ہے تو پھر جس کو دے رہے ہیں اس کو تاکید کر کے دیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، سال مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اس کی فوری ادائیگی کی صورت بنائیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. گندم کی بوری 2000 کی لے اور کچھ ماہ بعد 2500 کی 2600 کی بیچ دے، کیا یہ جائز ہے؟ شرعاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر میں نے 2000 کی چیز خریدی ہے اور 2-4 ماہ بعد میں اس کو 2500 میں بیچ دوں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.